Welcome to Sajathiya YouTube channel. Today I have a very important lecture in the history. Balkan Wars of 1912, 1913. First Balkan War 1912, second Balkan War 1913, then the results and very important treaties that's of Balkan League's victory, Treaty of London and Treaty of Bucharest and Treaty of Constantinople. آج کا لیکچر بہت ہی اہم لیکچر ہے، بلکان کی جنگوں کے حوالے سے ہے کہ 1912 اور 1913 میں دو جنگیں لڑی گئی تھیں جن کو تاریخ میں بلکان کی جنگیں کہا جاتا ہے۔ بلکان کی جنگوں کا آغاز ہوتا ہے 8 اکتوبر 1912 میں اور اس کا اختتام ہوتا ہے 10 اگست 1913 میں۔ لگ بھگ 9 مہینے، 1 ہفتہ اور 3 دن یہ دو جنگیں لڑی گئیں۔ یہ جنگیں کیا تھیں؟ اس میں اوٹومان امپائر اور ان کا مقابلہ تھا بالکن لیگز بنائی گئی، اتحاد بنایا گیا جس میں بلغاریہ، سربیا، گریک، یونان اور مونٹینیگرو تھے۔ ان ممالک نے مل کر ایک اتحاد بنایا اور انہوں نے ترکی پر اٹیک کیا، سلطنت عثمانیہ ترکی پر۔ تو تاریخ کے اوراق میں اس کو فرسٹ وار آف بالکن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جو سیکنڈ بالکن وار تھی اس میں یہ جو بلغاریہ تھا، جو بالکن لیگ کا ہی حصہ تھا، اس نے اپنے ہی اتحادی ممالک سربیا، رومانیہ، گریک اور مونٹینیگرو پر اٹیک کیا تھا۔ تو یہ دو جنگیں تھیں جن کو بالکان کی جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان جنگوں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس دور کے جو بڑے نام تھے، اگر ہم ترکی کا ذکر کریں تو محمد فائیو تھے، انور پاشا تھے، ناظم پاشا تھے، کمال عبد الپاشا تھے۔ یہ بڑے نام تھے جو اوٹومان امپائر کو لیڈ کر رہے تھے۔ جبکہ دوسری طرف ہم اگر دیکھیں بالکن لیگز کا حساب دیکھیں تو فرڈینینڈ ون تھے، میہائل سیووف تھے، جبکہ اس کے علاوہ ویسائل کنٹینچیو تھے۔ یہ وہ بڑے رہنما تھے جو کہ بالکن لیگ کو لیڈ کر رہے تھے۔ اب جب ان جنگوں کا اختتام ہوتا ہے تو پہلی جنگ میں سلطنت عثمانیہ ترکی کو شکست ہوتی ہے اور بالکن لیگ جو ہوتی ہے اس کی وکٹری ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک معاہدہ سائن کیا جاتا ہے جس کو ٹریٹی آف لنڈن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ٹریٹی آف لنڈن کیا تھا جی؟ 30 مئی 1913 کو یونائٹڈ کنگڈم میں ایک معاہدہ سائن کیا گیا، ٹریٹی آف لنڈن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے سلطنت عثمانیہ کے جو یورپ کے علاقے تھے ان پر قبضہ کیا گیا تھا، ملٹری آپریشن کیا گیا تھا اور نتیجہ کیا ہوا؟ کمال پاشا جو تھے ان کو کہا گیا کہ وہ ریزائن کریں، یعنی فورس ٹو ریزائن، ان کو وہاں سے ہٹایا گیا اور ترکی کو اپنے بیشتر حصے جو تھے یورپ کی اور سے محروم ہونا پڑا۔ ایسی جو میسیڈونیا کا جو علاقہ تھا اس کو تقسیم کیا گیا بالکن لیگز میں اور البانیہ جو تھا اس کو آزادی دی گئی۔ یہ فرسٹ بالکن وار کا نتیجہ تھا اور اس کے بعد ٹریٹی آف لنڈن تھی۔ جو سیکنڈ وار تھی اس میں بلغاریہ نے اپنی سابقہ اتحادیوں پر اٹیک کیا تھا، لیکن بلغاریہ کو اس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پھر بعد میں ایک معاہدہ کیا جس کو ٹریٹی آف بوکارسٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بوکارسٹ از اے سٹی آف رومانیہ، رومانیہ کا دارالخلافہ ہے بوکارسٹ۔ وہاں پر 10 اگست 1913 کو یہ معاہدہ ہوا، جنگ بندی کی گئی اور بوکارسٹ کا جو معاہدہ تھا، اس معاہدے کے تحت پہلا جو معاہدہ تھا ٹریٹی آف لنڈن، اس میں مزید ترامیم کی گئیں۔ اس معاہدے کے اندر مزید کچھ پوائنٹس شامل کیے گئے اور بلغاریہ نے علادہ سے بھی سرحدی معاہدہ کیا اوٹومان امپائر کے ساتھ اور یوں بلغاریہ کو بھی کچھ حصہ دیا گیا، خاص طور پر جو میسیڈونیا کا علاقہ تھا اس کا کچھ پورشن اور ایجین سی کا جو ساحلی علاقہ تھا اس کا کچھ حصہ جو تھا وہ بلغاریہ کے حوالے کیا گیا۔ یوں بالکن وار جو تھا اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے اختتام کے نتیجے میں دو بڑے معاہدے ہوتے ہیں، ٹریٹی آف لنڈن اور ٹریٹی آف بوکارسٹ اور پھر ٹریٹی آف کانسٹینٹینوپل۔ لیکن اس ساری جنگ کے نتیجے میں اوٹومان امپائر سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوتی ہے، اس کا جو طاقت ہوتی ہے یورپ کے اندر اس کا اختتام ہوتا ہے اور یوں بالکن الائنس مل کر ترکی کو شکست دیتے ہیں اور یورپ کے اندر ترکی کے علاقوں کو ہتھیا لیتے ہیں اور اسی کے نتیجے میں بعد میں آنے والے دور میں 1914 میں ورلڈ وار 1 جو ہے اس کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ آج کا جو لیکچر تھا اس کے اندر کچھ امپورٹنٹ کوسچنز جو بالکن وار کے حوالے سے ہو سکتے ہیں تاریخ کے اسٹوڈنٹس کے لیے، اس پر بات کی گئی۔